بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحا، پھر قسم ہے چنگاڑیاں اڑانے والوں کی ٹاپ مار کر. فالمغیرات صبحا، پھر غارت گری کرنے والوں کی صبح کے وقت میں. فأثرن به نقعا، پھر اڑاتے ہیں وہ اس وقت میں گرد و غبار. فوسطن به جمعا، پھر جا گھستے ہیں وہ اس میں جماعت کے ساتھ، جماعت کے اندر. ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا البتہ ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ انسان اوپر اس کے البتہ گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ انسان مال و دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا بس نہیں جانتا وہ جب اٹھا لیے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سامنے کر دیا جائے گا وہ جو دلوں میں ہے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان کے ساتھ اس دن خوب باخبر ہوگا. یہ سورۃ العادیات، اس کی گزشتہ درس میں اس کی وجہ تسمیہ اور شان نزول اور پہلی 6 آیات کی تفسیر ہو چکی ہیں. اب اگلی چند آیات جو بقیہ رہ گئی ہیں ان کی تفسیر کریں گے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑوں کی قسم کھانے کے بعد 2 چیزوں کا ذکر فرمایا. نمبر 1 کہ انسانوں کی نافرمانی ناشکری کا، کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے، اس چیز کا ذکر فرمایا. پھر دوسری چیز فرمائی کہ انسان جو ہے وہ مال و دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے. یعنی ایک خصلت بیان کی انسان کی کہ وہ بڑا ناشکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اس کے انعامات کی ناشکری کرتا ہے، اس کے احسانات کی ناشکری کرتا ہے. بلکہ اس کے احسانات کا شکر بجا لانا چاہیے تھا، جبکہ یہ ناشکری کر رہا ہے. اور دوسری چیز جو ذکر کی، دوسری خصلت، دوسری بری عادت جو ذکر کی وہ یہ ہے کہ مال و دولت کی محبت ہے اس کے اندر. اب یہ دونوں بری خصلتیں ہیں کہ مال و دولت کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری. ان دونوں سے ہی انسان کو باخبر کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ متنبہ کرنا ہی مقصود ہے. جبکہ مال و دولت کی محبت کا یہاں پہ کہا گیا، حالانکہ مال کا حاصل کرنا، کمانا، کسب و اکتساب بقدر ضرورت جو ہے وہ فرض ہے. مال کا کمانا انسان پر بقدر ضرورت، کیونکہ ساری ضروریات کا دار و مدار مال پر ہے، تو بقدر ضرورت کمانا فرض ہے. جبکہ یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ مال و دولت کی محبت نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال و دولت کمانا تو فرض ہے بقدر حلال،
بقدر ضرورت حلال ہو، بشرطے کہ حلال بھی ہو، اور مال و دولت کے محبت میں اس طرح مغلوب ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یہ بری چیز ہے۔ اس چیز کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مال و دولت کی محبت میں انسان اتنا مغلوب ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، یا تو یہ وصف بہت زیادہ شدید ہو جائے، یعنی محبت مال کی بہت زیادہ ہو جائے، یہ مراد ہے، یا یہ مراد ہے کہ مال و دولت بقدر ضرورت حاصل کرنا فرض ہے، جائز ہے، حلال ہو بشرطے کے، لیکن اس مال کی بھی محبت دل کے اندر نہ ہو۔ جو حلال روزی کما رہا ہے اس کی محبت دل کے اندر نہ آئے، بقدر ضرورت کما سکتا ہے، بقدر ضرورت خرچ بھی کر سکتا ہے، جہاں پہ مواقع ہوں خرچ کرنے کی خرچ بھی کر سکتا ہے، اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، لیکن اس مال کی محبت دل کے اندر نہ گھسے، دل کے اندر داخل نہ ہو، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ دونوں تشریح ہوگی کہ ایک اتنی مال کی محبت میں مغلوب نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، دوسری تشریح کہ جو تھوڑا مال ہی چاہے کما رہا ہے لیکن اس کی محبت دل کے اندر نہ ہو، دل کے اندر اس کی محبت نہ آئے۔ اس چیز کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو ان دو چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی کو اس مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے تو دوائی بھی لیتا ہے، اگر زیادہ معاملہ خراب ہو تو ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں آپریشن ہوگا، آپریشن بھی کرواتا ہے۔ اب یہاں پہ بقدر ضرورت، بقدر مجبوری، بامر مجبوری اس نے اپنا آپریشن کروایا ہے، اس کو شوق تو نہیں تھا، محبت تو نہیں تھی کہ میرا جو ہے آپریشن ہو، بامر مجبوری اس نے کروایا ہے، لیکن جائز ہے، لیکن اس کے دل میں محبت تو نہیں نا کہ میرا آپریشن ہو، ہم نے مجبوری کروایا، جب معاملہ نہیں سدھر رہا تھا، نہیں حل ہو رہا تھا، آپریشن سے ہی حل ہونا تھا تو کروانا پڑ گیا۔ تو اس لیے ضروریات کو پورا کرنا مال کے ذریعے یہ بری چیز نہیں ہے، یہ تو بامر مجبوری ہم حاصل کر رہے ہیں، مال بامر مجبوری حاصل کر رہے ہیں جو ہم کما رہے ہیں۔ جو بھی کوئی شخص کماتا ہے وہ بامر مجبوری اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کماتا ہے، لیکن اس مال کی محبت دل کے اندر نہیں جانی چاہیے، اس مال کی محبت دل کے اندر نہ جائے۔ اسی کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے: آب اندر کشتی، آب اندر زیر کشتی کشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی کشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است۔ یعنی آب کہتے ہیں پانی کو، آب اندر زیر کشتی کشتی است، کہ کشتی کے نیچے پانی جو ہوتا ہے وہ کشتی کے لیے مددگار ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے۔ اگر وہی پانی آب در کشتی ہلاک کشتی است، اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ کشتی کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ دریا کے اندر اس کو مثال اس طرح سمجھیں، اس مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، کشتی کی مثال سے، کہ دریا کے اندر کشتی ہے، اگر کشتی کے باہر پانی ہے تو وہ کشتی کے لیے مفید ہے، کشتی والوں کے لیے مفید ہے، وہ کشتی کو ہلاک نہیں کرے گا بلکہ اس کے لیے مددگار رہے گا۔ اور اگر وہ پانی جو باہر ہے کشتی کے وہ اندر آ جائے تو وہی ہلاکت کا سبب بن جائے گا کشتی کی۔ اسی طرح مثال ہے مال کی، کہ مال جو ہے دل کے ارد گرد رہے، محبت دل کے اندر نہ جائے، بقدر ضرورت کمائے، اپنی ضروریات اس سے پوری کرے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اگر اس کی محبت دل کے اندر جائے گی تو پھر یہ دل کی ہلاکت کا سبب ہوگی۔ اس کو بہت اچھے انداز سے انہوں نے سمجھا دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قیامت کے حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان ان دو خصلتوں میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی ناشکری بھی کر رہا ہے اور ناشکری بھی کر رہا ہے، اور مال کی محبت بھی اس کے دل میں داخل ہو گئی ہے، اس نے اپنے دل میں مال کی محبت بھی رکھی ہوئی ہے، حالانکہ اس کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں جب مردے بھی زندہ کر لیے جائیں گے، محشر میں تمام مردے زندہ کر کے
محشر میں جمع کر دیے جائیں گے، اس وقت حساب کتاب ہوگا، اور جو دل میں چیزیں ہیں وہ ساری سامنے آ جائیں گی۔ دل میں اگر مال کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے پوشیدہ اور ظاہری تمام معاملات کو، تمام حالات کو، تمام خیالات کو جانتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، باخبر ہے تبھی تو جزا اور سزا دے گا اس کے مطابق۔ باخبر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے دلوں کے حالات سے، دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے اس سے، اسی لیے تو اس کے مطابق جزا اور سزا دیں گے آخرت میں۔ اسی کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ انسان کہا گیا کہ انسان کے اندر یہ دو خصلتیں ہیں کہ وہ بڑا ناشکرا ہے اور مال کی محبت اس کے اندر ہے، جبکہ انسانوں کے اندر تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور اولیاء اللہ بھی آتے ہیں، صلحاء بھی آتے ہیں، صحابہ کرام بھی آتے ہیں، تو کیا وہ بھی اس میں داخل ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اولیاء اللہ ایسے ہیں، صحابہ کرام اور انبیاء کرام ایسے ہیں، بعض صلحاء کرام ایسے ہیں، اور انبیاء کرام تو تمام ہی وہ ایسے ہیں کہ وہ ان کے اندر یہ خصلتیں نہیں تھیں، مال کی محبت بھی نہیں تھی اور نافرمانی بھی نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انسان، وہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ان دو خصلتوں میں مبتلا ہیں، اکثر انسان جو ہیں وہ ان دو خصلتوں میں مبتلا ہیں، اس لیے اکثریت کی بنا پر تمام انسانوں کو بیان کر دیا گیا۔ یہاں پہ اکثریت کی بنیاد پر کہہ دیا گیا کہ انسان کے اندر یہ دو خصلتیں ہیں، حالانکہ صحابہ کرام، انبیاء کرام اور صلحاء اعظام جو ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، جن کے اندر یہ خصلتیں نہیں ہیں وہ ہرگز یہاں شامل نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے، بعض حضرات نے یہاں سے انسان سے مراد کافر انسان مراد لیا ہے۔ کافر شخص جو ہے وہ اس کے اندر یہ دو خصلتیں ہوتی ہیں، مال کی محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ خصلتیں ہوتی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہی خصلتیں مسلمان کے اندر بھی آ جاتی ہیں تو پھر تو یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہیں، اور اس کے دامن ایمان پر داغ ہائے نازیبہ ہیں، برے داغ ہیں دامن ایمان پر، اس کو دھونے کی کوشش کرنی چاہیے، اس داغ کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اگر یہی خصلتیں انسان کے اندر ہیں۔ لیکن انسان کی شان نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ دو خصلتیں ہوں، بلکہ کافر کے اندر یہ دو خصلتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو خصلتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔